اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 151 تک دیکھا تھا، قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھا تھا اور سنا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 152 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ فرمایا جن لوگوں نے بچڑا کو معبود بنایا، اس کی پوجا کی، وہ ان قریب اپنے رب کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلت میں گرفتار ہوں گے، یعنی کہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت یعنی کہ ان کو رسوائی ملے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ بہتان کیا باندھا تھا انہوں نے کہ یہ جو بچڑا ہے یہ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر بد اعمالیوں کے بعد توبہ کر لی، وَآمَنُوا، اور ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر لیں، پھر گناہ کے اوپر نادم ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو فرمایا والذین عاملوا السیئات، جن لوگوں نے برے عمل کیے، بد اعمالیاں کی، ثم تابوا من بعدها، پھر ان بد اعمالیوں کے بعد، برے عملوں کے بعد توبہ کی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اللہ پھر بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بلکہ یہاں پر میں دو حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، مسلم شریف، بخاری شریف میں اور مسند احمد میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ سماعت کریں، فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر کہا اے میرے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے، یعنی کہ پکڑتا بھی ہے، عذاب بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے پھر گناہ کیا، اس نے پھر کہا ہے میرے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس نے پھر تیسری مرتبہ پھر گناہ کیا، گناہ کر کے پھر اس نے کہا میرے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گناہ پر پکڑ بھی فرماتا ہے، عذاب بھی دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو جو عمل چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا، یعنی کہ آئندہ زندگی میں تو عمل نہیں کر، گناہ نہ کر، لیکن پیچھے جو تو نے کیا ہے وہ میں نے بخش دیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اسی کے متعلق، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والی، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی تو میں نے تیری پچھلی سب خطائیں سب گناہوں کو بخش دیا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے آ کے بخشش طلب کرے، پھر تو مجھ سے آ کے استغفار کرے تو میں تجھے پھر بخش دوں گا اور مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اے ابن آدم اگر تو تمام روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر کے آئے بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، پھر تو میرے پاس تمام روئے زمین کے گناہ لے کر آئے تو میں تیرے پاس تمام روئے زمین جتنی بخشش لے کر آؤں گا، مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں، بد عملیاں کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، پختہ ایمان لے آئیں اپنے رب کے اوپر، تو پھر تمہارا رب جو ہے نا لغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر انہوں نے وہ جو تورات کی تختیاں تھیں وہ اٹھائیں۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہی بات، یہی پیٹرن، یہی دستور، یہی قانون تورات اور انجیل کا بھی رہا، یہی قرآن کا بھی ہے۔
فرمایا اس میں ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ للذین ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہر بندے کے لیے نہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں بھی یہ قانون بیان ہوا ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے لیکن ہے متقین کے لیے، ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا یہ جو تورات میں ہدایت اور رحمت ہے یہ ہر بندے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، دوسرا تو پڑھ کے گزر جائے گا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر لیا تاکہ وہ ہمارے مقررہ وقت پر حاضر ہو جائیں، پہنچ جائیں۔ فَلَمَّا آخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتا۔ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہم میں سے ان نادانوں کے کاموں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ ان ہی الا فتنہ، یہ تو تیری صرف آزمائش تھی۔ اب دو چیزیں، کون سی آزمائش تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کس بات کی طرف اشارہ کیا تھا؟ ایک وہ بات جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ممکن ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہو موسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ جو انہوں نے جو کام کیے ہیں یا اللہ اس کام کی وجہ سے اب تو ہلاک کرے گا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، جو سورۃ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا اب یا موسیٰ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک جہرتاً، ہم ظاہر اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے ایک بات، یہاں تو اس بات کی طرف اشارہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، یا اللہ ان نادانوں کے کاموں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا۔ جب زلزلہ آیا ان ہی الا فتنہ، تو یہ تو صرف تیری آزمائش تھی۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جس کو تو چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تیری طرف سے کرم اور فضل ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ وَأَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، تو یا اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، فَاغْفِرْ لَنَا، تو ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا، ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے، سب سے بہتر بخش۔ یہ بہت اچھی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ بڑی عاجزی والی دعا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بلائی لکھ دے اور آخرت میں بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تیری طرف رجوع۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جب زلزلہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے، اب قرآن نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا یہ کہ جب زلزلہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان نادانوں کی وجہ سے تو ہماری پکڑ کرے گا۔ دوسرا یا اللہ یہ تو تیری طرف سے آزمائش تھی، تو جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کرے، جسے چاہے تو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر دعا کی یا اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو اچھا بخشنے والا ہے۔ اب ساتھ ہی کہا یا اللہ ہمارے لیے دنیا میں بلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ لیکن یہ بلائی ان کے لیے لکھی نہیں گئی، بلکہ اللہ ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء، فرمایا میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں، اسے پہنچاتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت بڑی کھلی ہے، جو چاہے میری رحمت میں آ جائے، جو چاہے میری رحمت میں آ کے جگہ لے لے، لیکن میرا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے جو دعا کی نا، یا اللہ ہمیں دنیا کی بلائی اور آخرت کی بلائی ہمارے لیے لکھ دے۔ یہ کون سی بلائی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھا تھا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو ہم نے پچھلے درس قرآن میں دیکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی تھی کہ یا اللہ مجھے وہ امت عطا فرما جس امت کے بارے میں میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، تو ان کی یہ خصوصیت ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں پیارے موسیٰ، یہ امت تیرے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امت میرے نبی احمد کے لیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے وہ بلائی لکھ دے، دنیا کی اور آخرت کی۔ اب دنیا کی بلائی کون سی تھی؟ احکام شریعہ۔ احکام شریعہ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے تھے تورات میں نبی علیہ السلام کی امت کے متعلق۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا یا اللہ میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ ایک قوم ایسی آئے گی، ایک قوم ایسی ہوگی کہ جب وہ کوئی گناہ کرے گی تو پھر وہ آ کے تیری بارگاہ میں جب کھڑی ہوگی تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پاک صاف ہو کے تیری بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ مراد یہ تھی کہ وضو کے ذریعے ان کے گناہوں کو ختم کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ احکام شریعہ میں نرمی اور آسانی طلب کی، کیونکہ بنی اسرائیل یہ بہت مشکل احکام تھے ان کے۔
احکام شرعی جو تھے ان کے لیے بڑے مشکل تھے، کیونکہ ان کی توبہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ان کے تیمم کی سہولت ان کو میسر نہیں تھی جو کہ نبی علیہ السلام کی اس امت کو میسر ہے۔ مسجد جو نبی مخصوص کر دیتا تھا جگہ، اس کے علاوہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، قربانی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی ان کو، کپڑے کے اوپر یا بدن کے اوپر جس جگہ پر نجاست لگ جاتی اس کو پھر کاٹنا پڑتا تھا، گناہ گار اعضاء کو کاٹنا ضروری تھا جس کے اوپر گناہ ہوا تھا، قتل خطا کا ہو یا عمدن جان بوجھ کر قتل کیا ہو یا ویسے غلطی سے قتل ہو جائے، ہر صورت میں قصاص تھا، دیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس شریعت میں۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار اجازت نہیں تھی، روزے کا دورانیہ دن اور رات کا تھا، بہت سخت احکام تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا، ہمارے لیے دنیا کی بلائی لکھ دے، حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ، یہ جو میں نے بیان کیا ہے احکام شرعی، یہ دنیا کی بلائی سے مراد، اور جو آخرت کی بلائی موسیٰ علیہ السلام نے مانگی وہی جو تورات میں پڑھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا تھا یا اللہ میں نے تورات کے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک قوم ایک امت ایسی ہوگی وہ نیکی تو ایک کریں گے لیکن ان کو اجر جو ہے وہ 10 سے 700 گنا تک ملے گا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی یا اللہ یہ ہمارے لیے بلائی لکھ دے۔ تو اللہ ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب تو میں جسے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے، فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، تو ان قریب میں اس دنیا اور آخرت کی بلائی کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو گناہوں سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، فرمایا جو اس عظیم نبی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جن کی تعریفیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں وہ یقیناً ہمارے نبی علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ جو تو نے مانگا ہے، یہ جو دنیا اور آخرت کی بلائی مانگی ہے، میں ان قریب ان لوگوں کو دوں گا جو لوگ گناہوں سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے، میری آیتوں پر ایمان لائیں گے، میرے اس نبی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ یأمرہم بالمعروف، جو نیکی کا حکم دے گا، یہ نبی علیہ السلام کی تعریفیں ہیں، جو میرا نبی نیکی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث، ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، ویدع عنہم اسرہم، جو ان کے بوجھوں کو اتارے گا، والاغلال التی کانت علیہم، اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توقوں کو اتارے گا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے تعریفیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیان کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بتائی ہیں کہ موسیٰ جو تو نے بلائی مانگی ہے میں ان لوگوں کو دوں گا جو لوگ میرے اس نبی کی پیروی کریں گے، جو میرا نبی تورات اور انجیل میں جس کا ذکر کیا ہے، لکھا ہوا ہے، وہ نیکی کا حکم دے گا، وہ برائی سے روکے گا، وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، لوگوں کے بوجھ اتارے گا، لوگوں کے گلوں میں پڑے ہوئے توقوں کو اتارے گا۔ تو یہ وہ چیزیں، وہ بلائیں اللہ نے اس امت کو دی ہیں احکام شریعہ کی حیثیت سے۔ یہاں پہ ہمیں توبہ کے بدلے میں قتل نہیں کرنا پڑتا، پانی نہ ہو تو ہمیں تیمم کی سہولت میسر ہے، ہم تیمم کر سکتے ہیں، ہم قربانی خود ہی کرتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، صدقہ ہماری امت کے لوگ ہی دیتے ہیں اور ہماری امت کے لوگ ہی کھاتے ہیں۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے تورات کے الواح میں پڑھا ہے ایک قوم ایسی آئے گی وہ اپنے صدقے بھی خود ہی کھائے گی اور ان کو اس پر اجر بھی دیا جائے گا، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ فرمایا نہیں پیارے موسیٰ، وہ تو میں نے اپنے نبی احمد کے لیے رکھی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمایا یہ جو بلائیں موسیٰ علیہ السلام سے، یہ جو بلائیں تو نے مانگی ہیں، یہ میں اس امت کو دوں گا جو میرے نبی کی پیروی کریں گے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا، فرمایا جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، کس پر؟ میرے نبی پر، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی نصرت اور حمایت کریں گے، اور اس نور واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی بھی پیروی کریں گے جو میں نے اس کے ساتھ نازل کیا، یعنی اس سے مراد قرآن مجید ہے، اس کی بھی پیروی کریں گے۔ تو اللہ ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ تعریفیں اللہ رب العزت نے اس امت کی اور نبی علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں کہ یہ جو بلائیں ہیں وہ میں نے اپنے اس نبی کی امت کے لیے رکھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کو اختیار کریں، نبی علیہ السلام کی
سنت کی پیروی کریں، قرآن کی پیروی کریں، اس امت کو اللہ نے بڑے اعزاز عطا فرمائے ہیں، بڑے اعزاز اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر پھر بھی یہ امت دوزخ میں جائے تو پھر یہ ان لوگوں کی بدبختی ہے، وگرنہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندے نے اپنی بخشش کروانی ہو اللہ کی بارگاہ میں تو یہ ایک آیت مبارکہ ہی کافی ہے، جو اللہ ارشاد فرمایا نا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، بھائی گناہ ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، بد اعمالیاں ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد اگر توبہ کر لی جائے اور پختہ ایمان ہو